إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس اللہ نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے وقت قرآن مقدس کی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت بلکہ ایک سورت کی تلاوت کی ہے۔ وہ سورت سورہ ماعون کے نام سے جانے جاتے ہیں اور معروف و مشہور سورت ہے، ہر کسی کو یہ سورت یاد بھی ہوگا۔ سورہ ماعون ایک چھوٹی سی سورت ہے جو کہ اما پارہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت بھی پیش کی گئی ہے، وہ آیت سورہ اعراف سے ہے اور آیت 170 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا بھی پیش کیا گیا ہے جو بخاری کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ایسی نماز جو کسی کام کا نہیں، ایسی نماز جو کسی کام کا نہیں۔ یعنی ایک انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر وہ کوتاہیاں پائی جاتی ہے، وہ غلطیاں پائی جاتی ہے، ان غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، تو ایسی نماز کوئی کام کی نہیں۔ موضوع یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ نماز جو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ کیسی نمازیوں کے لیے؟ کون سی نمازیوں کے لیے؟ تو اللہ نے آگے جواب دیا ہے الذین هم فی صلاتهم الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چھوٹی چیز کو بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے۔ یہاں پر کہا جو گیا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ وہ وادی اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس وادی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے کہ اس بندے کے اس وادی کے اندر کون جائیں گے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے مرضی سے پڑھتا ہے، کبھی من میں آیا تو نماز پڑھ لیا اور کبھی من میں نہیں آیا تو نماز چھوڑ دیا، کبھی فرصت ملی تو نماز پڑھ لیا اور فرصت میں نہیں ہے تو نماز کو غائب کر دیا، کبھی دیگر چیزوں کے اندر مشغول ہے تو نماز
چھوڑ دیا، لیکن اگر خالی بیٹھے ہوئے تو نماز پڑھے، یعنی نماز ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، بلکہ نماز جب جی چاہے پڑھ لے اور جب جی چاہے نہ پڑھے۔ ایسے نمازیوں کے اللہ نے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے ان کے لیے اتنا وعید ہے کہ صرف سستی و کاہلی کر رہا ہے، لیکن جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جن کے زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، وہ انسان کے تعلق سے تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ایسے انسان کے تعلق سے پھر کیا کہا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز میں سستی و کاہلی کرتے ہیں۔ مثال یوں بھی کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینے کو ایک مہینے پایا اور ان کا ضمیر جو ہے جاگ گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا دل کے اندر، اللہ کا ڈر آ گیا، اور انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہے، ہمارے تمام ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کر دیا، مسجدوں کو آباد کر دیا، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیے، روزے رکھے، لیکن پھر کیا ہے، سست پڑ گیا، وہ کاہلی کے اندر پڑ گیا، سستی آ گئی ان کے ذہن و دماغ کے اندر، اور پھر نماز کو چھوڑ دیا۔ تو فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مقام پر بڑی ٹوک انداز میں فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے اور نماز کو ضائع کر دیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کی غی نامی ایک وادی ہے، اس میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کی غی نامی جو جگہ ہے، وہ جہنم کی وادی سب سے نیچے طبقے ہے، ایسے انسان، ایسے نمازیوں کو اس میں ڈالا جائے گا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی کوئی قدر نہیں ہے ان کی نظر میں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی نظر میں، نماز کی کوئی مقام نہیں ہے ان کی نظر میں، جی میں آیا تو پڑھا اور جی میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ ایسے نمازیوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے انسان کو جہنم کے غی نامی جگہ پہ داخل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اسی لیے غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ نماز کامیابی کا راز ہے۔ نماز ایک انسان کی زندگی میں ہے تو اسی میں کامیابی ہے، نماز پڑھتا ہے تو کامیابی انہیں ملے گی۔ اگر نماز سے دور ہے، نماز کو چھوڑا ہوا ہے، نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے اور ان کی زندگی میں تمام چیزیں ہیں، نماز نہیں ہے، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ انسان کامران نہیں ہو سکتا، وہ انسان اچھے مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دن و رات میں 5 مرتبہ کہوایا ہے، 5 مرتبہ، بلکہ 5 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ آزان دی جاتی ہے، اور 10 مرتبہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، صلاح کی طرح آؤ، نماز کی طرح آؤ۔ اگر نماز کے لیے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، تب فلاح پاؤ گے۔ کیا کہا؟ اذان کے کیا پیغام دے رہا؟ حی علی الفلاح، فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو حی علی الفلاح، مسجدوں کو آباد کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ ایک مرتبہ نہیں، ہر اذان کے اندر یہی چیز کہلایا گیا۔ تو کیا پتا چلا کہ کامیابی کا مین مقصد کیا ہے؟ نماز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، نماز کا ہمیں اور آپ کا فکر ہونا چاہیے، نماز کا فکر ہونا چاہیے۔ کیسا فکر ہونا چاہیے؟ نماز کا اگر میں اور آپ فکر کریں گے تو ایسا ہوگا کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوں گے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوں گے۔
آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوں گے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، صحابہ کرام مصیبتوں میں پھنسے، پریشانیاں ان کی زندگی میں آئی، یا کبھی بھی صحابہ کرام سے پہلے کی زندگیوں کو اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی اٹھائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مصیبت کے اندر پھنسے تھے، ان کے اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصیبت کے اندر پھنسی تھی، تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا تلاش کیا تھا، وہاں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا سوچا تھا، ان کا سوچ کیا تھا، آئیے میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر رہی ہے، اچانک وہاں سے گزر ہو رہا ہے جہاں پر مصر تخت پر ایک ظالم بادشاہ مسلط ہے، اور اس راستے سے کوئی بھی انسان گزرتا، کوئی بھی خوبصورت عورت گزرتی، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو وہ بادشاہ کیا کرتا، ان کے ساتھ عیاشی کرتا، ان کے ساتھ بدکاری کرتا، اور ان کے عزت کو تار تار کرتا، ان کے عزت کو لوٹ لیتا۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہجرت کر رہے ہیں، بیوی ساتھ میں ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، انہیں بھی آخرکار اس مصیبت سے گزرنا پڑا۔ بادشاہ نے اپنے وزراؤں کو حکم دیا کہ ایسا کیا جائے جو ہے حضلی اور اسی جو ہے بدکاری کا جو بستر ہے اس کو سجایا جائے، اس کو تیار کیا جائے، تاکہ میں انہیں بلاؤں، مدعو کروں اور ان سے زنا کروں، ان سے بدکاری کروں، اپنے ہوس کو پوری کروں، اپنے ہوس اور ان کی عزت کو تار تار کروں۔ اللہ اکبر۔ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، پریشانی ہے، غم ہے، اب کامیابی کدھر سے ملے گی؟ کامیابی چاہیے انہیں، کامیابی وہی مصیبت سے نکل جانا، کسی کا عزت لٹ جانا، کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا جاتا ہے، سارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارہ دیکھو، وہ بادشاہ اگر سوال کرے، بادشاہ اگر پوچھے تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہنا کہ وہ میں ان کا بیوی ہوں، اگر بیوی کہو گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، تمہیں مجھ سے چھین لے گا، وہ چھین لینے کے بعد مجھے بھی قتل کرے گا، کیونکہ وہ بادشاہ کا اصول تھا اگر میاں اور بیوی گزرتے اس راستے سے، بیوی خوبصورت ہوتی تو شوہر کو قتل کر دیتا اور بیوی کو چھین لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ دیا، اور دیکھو واقعی معنوں میں ہم دونوں بھائی بہن ہیں، کیونکہ میرے اور تمہارے سوا آج دنیا کے اندر کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، اس اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، بس یہی کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے، تیاری ہو رہی ہے، عزت تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزت کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ فتوضع وتصلی، وضو کرتی ہے اور نماز کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے عاجزی کرتی ہے، اللہ سے سوال کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ میں تیرے پیغمبر کی بیوی، تیری نبی کی بیوی، آج میری عزت کا لاج رکھ لے، اللہ تیرے پیغمبر کے سوا، تیرے نبی کے سوا میری عزت کو کوئی دیکھا نہیں، اللہ آج میری عزت رکھ لے، آج اس بادشاہ سے مجھے بچا لے، آج مجھے نجات دے دے، آج مجھے کامیاب کر دے، اللہ آج مجھے کامیابی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ نے دیکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، میرے بھائیوں، بخاری کے اندر یہ روایت کئی جگہوں کے اندر، 7 جگہوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مصیبت میں پھنسی ہے، فتوضع وتصلی، وضو کرتی ہے اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد دعا کرتی ہے، عاجزی انکساری کرتی ہے، رب سے مانگتی ہے، کیونکہ میرا رب نے خود کہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب تم مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، پریشانی تمہاری زندگیوں میں آ جائے، غم تمہیں ستانے لگے، کسی بھی حالت میں پھنسے ہو، تو اس وقت کیا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا امداد ضرور آئے گا۔ اللہ نے جب فرمایا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرا رب نے کہا ہے کہ مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ دعا کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے،
وہ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جم جاتا ہے، ہاتھ جنبش نہیں کر رہی ہے، ہاتھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سلب ہو گیا ہے، ہاتھ کو اللہ نے چھین لیا ہے، وہ اللہ نے جو قدرت انہیں دیا ہے وہ غلط استعمال کی وجہ سے، وہ دعا کے ذریعے سے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذب کر لیا، کانپنے لگتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، یہ ڈر جاتی ہے کہ آخر کار اگر یہ بندہ مر گیا، اگر یہ شخص مر گیا تو میرا نام کہیں گے ایک پیغمبر کی بیوی، ایک نبی کی بیوی نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس لیے بادشاہ پھر کہتا ہے کہ بادشاہ مطالبہ کرتا ہے، بادشاہ سوال کرتا ہے کہ سارا بات یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ سے دعا کرو، اس رب سے دعا کرو جس رب نے تجھے بچایا ہے، اس رب سے نجات مانگو کہ مجھے بھی اس مصیبت سے نکال دے، مجھے بھی اس پریشانی سے نکال دے۔ ابھی تک بڑی عیاش تھا، ابھی تک بدکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی، نماز کے ذریعے سے وضو کرتی ہے، نماز پڑھتے اور دعا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، میرے بھائی نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تھر تھر دعا کرتے، اللہ میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں، اگر یہ بندہ مر گئے تو لوگ کیا کہیں گے، اللہ اس کو نجات دے دے، پھر صحیح سلامت ہوتا ہے۔ لیکن انسان بدکار ہے، بدکاری سے باز آنے والا کہاں، پھر سے صحیح ہوتا ہے، پھر سے صحیح ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہی حالت، پھر وہی دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جناب الجبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وضو کرتے، فتوضا وتصلی، بخاری کی روایت ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے۔ اسی طرح سے 2-3 مرتبہ ہوئے، آخر کار میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ نجات ملی یا نہیں ملی، مصیبت سے نجات ملی یا نہیں ملی؟ تو وہی چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ نے یہی چیز اذانوں کے ذریعے سے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے، اور 5 وقت یہ چیز ایک انسان کے کانوں میں ٹکراتی ہے کہ تمہیں اگر نجات چاہیے، تمہاری زندگی میں مصیبت ہے، غم اور پریشانی تمہیں گھیر لیا ہے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا کرو، نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے سے تمہاری امداد ہوگی، تمہاری مدد آئے گی۔ آج مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، ہم مصیبت زدہ ہیں، ہمارے ایک ایک کر کے حقوق چھین رہے ہیں، آذان کے اندر آذان میں پابندیاں لگا رہے ہیں، ہمارے ایک ایک حقوق کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ تو لیں صحیح کہ ہم اور آپ کتنا صحیح ہیں۔ آج دنیا بھر میں 90% لوگ بے نمازی ہے، 90% لوگ بے نمازی ہے۔ جو 5% نمازی ہے وہ بھی منمانی نمازی، کبھی من میں آیا تو پڑھا، کبھی من میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا، کاروبار میں پھنسا ہوا تو دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، شادی خانے میں ہے تو نماز چھوڑ دیا۔ ایسی نمازی ہے تو ایسی نمازیوں کے لیے پھر کیا ہوگا، مصیبت نہیں ہوگی تو وہاں پہ بادشاہ ہے، پورے ایک طرف وزراء ہے، لیکن مصیبت اور پریشانی ہے، دعا کر رہی ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، وہاں سے کامیابی مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ اور کامیابی ہی نہیں میرے بھائی، کامیابی ہی نہیں بلکہ انعام کے طور پر ایک بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی بیٹی یا بادشاہ کے کوئی باندی حضرت ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے دیتی ہے، خدمت کے لیے، حضرت ہاجرہ خدمت کے لیے خدمت گزار کہ اب تو جا، تو یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ اور بعد میں وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی انسان نے کوئی جنات کو پکڑ کے لایا، مصیبت اور پریشانی سے نکل لے۔ وہ یوں ہی نہیں میرے بھائی، بیوی کا عزت کے خطرہ ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں اور نماز میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ آج میری بیوی کی عزت کو لاز رکھ لے، آج میری بیوی کی عزت خطرے میں ہے، اللہ آج اگر یہ خطرہ ٹل گیا، اللہ اس سے نجات دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اگر قبول ہوتی ہے، ادھر سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی خوشی خوشی آتی ہے اور کہتی ہے ابراہیم خوش ہو جاؤ، ابراہیم خوش ہو جاؤ، اس اللہ نے نجات دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو مجبور کر دیا ہے، جس رب نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کی وجہ سے ہم نجات پا گئے ہیں، ہم اس کے چنگل سے نکل گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اشارے سے منع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہے، ایسی نماز ہے، یہ نماز ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز سے کوسوں دور ہیں۔ مصیبت و پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہے تو وہ صحابہ کرام تھے، وہ پہلے کے لوگ تھے، مصیبت و پریشانیاں آتی تھی، وہ جب پریشانی کے اندر گھر جاتے تھے تو نماز کہتے تھے، نماز
لیکن ہم اور آپ مصیبت میں گرتے تھے، ہم اور آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم اور آپ پریشانی میں رہتے ہیں، ان کے پاس دوڑتے ہیں، ان کے پاس دوڑتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو فکر لاحق نہیں ہوتی ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے، مصلی ڈال دیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا کر دے گا، اللہ عطا کر دے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مصیبت کے اندر گھر گئے، پریشانیاں ان کی زندگی میں آئی، غم ان کی زندگی میں آئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کو کیسے ہینڈل کیے، مصیبت سے کیسے نکلے، مصیبت اور پریشانی سے کیسے نکلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، ارہنا یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال میرے لیے اذان کہو اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میرے دل کو آرام پہنچاؤ، میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ ارہنا یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال اذان کہو اور میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ آج ہمیں اور آپ کو سکون کس میں مل رہی ہے؟ جائزہ لیں اپنے آپ کا، ایمان کا جائزہ لیں، پھر کہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت ہے، پھر کہیں کہ ہمارے اوپر پریشانی ہے، پھر کہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت اور حاکم وقت ٹوٹ پڑا ہے، حاکم وقت ظلم و ستم ہو رہی ہے ہمارے اوپر، ہم ہی ظالم ہو گئے، اس لیے اللہ نے ظالم کو مسلط کیا ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہی کے اوپر ظالم کو مسلط کرتا ہے، اس لیے یہ ہمارے سروں پہ یہ مصیبت ہے، ایک ہمارے کیا ہے حقوق کے ساتھ جو کھلواڑ، اور بس ہم اور آپ ہی، ہماری ضمیر مر چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ارہنا یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال اذان کہو اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میرے دل کو آرام پہنچاؤ۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، کوئی مصیبت کے اندر گھرتے، کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں آتی، آندھی و طوفان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تھی۔ آج ہمارے آپ کی نماز کی کیا کیفیت ہے؟ آج ہمارے آپ کی نماز کی کیا حال ہے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میں بتاؤں آپ کو مثال دو تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر قحط سالی پڑ گئی ہے، قحط سالی بارش رک گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیا ہے، تو ایسے موقع پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے موقع پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے موقع پہ کیا جاتا ہے؟ یعنی چٹیل میدان کی طرف نکلا جاتا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا کی جاتی ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ اس مصیبت سے بھی نکلنے کا کیا ہے؟ نماز۔ ایک انسان کی زندگی میں ایسی آ گئی پریشانی، 2 چیز ان کے سامنے آ گئی کہ یہ کام میں کروں یا یہ کام میں کروں، دونوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ آخر میں کیا کروں۔ کیا کہا؟ کیا حکم؟ شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ شریعت میں حکم دیا کہ دعا کیا کرو؟ نماز استخارہ پڑھ دو، اس مصیبت سے تمہیں نکلنے کا راستہ نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں، واقعی معنوں میں نماز میں یہ علاج ہے، نماز میں مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر نماز ہے تو آپ کی ذات اچھا ہے، اگر نماز ہے تو آپ کے گھر اچھے ہیں، اگر نماز ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے، اگر نماز ہے تو آپ کے قبر کی زندگی اچھی ہے، اگر نماز ہے تو میدان محشر کی گرمی سے بچ کر نکلنا اچھا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں اگر نماز نہیں ہے، تب پھر ہم اور آپ اسی طرح سے پٹتے رہیں گے، مصیبتیں ہماری زندگیوں میں آتی رہے گی، پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی رہیں گے۔ لیکن اگر نماز ہماری زندگی میں آئی تو بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ وہاں سے ہم اور آپ نکل جائیں گے، بڑی سی بڑی پریشانیاں کیوں نہ ہے وہاں سے میں اور آپ نکل جائیں گے۔ آئیے میں بتلاؤں مزید آپ کو، چور اور اچکے کے سامنے بھی نماز ہی ہمارے سلف صالحین ادا کرتے تھے۔ چور اور اچکے ہے، گردن کٹ جانے کا خدشہ ہے، ایسے موقع پر بھی نمازی ادا کرتے تھے۔ ایک شخص دمشق کی بازار میں کیا کرتا؟ تانگا گھوڑے گاڑی چلاتا، گھوڑا کا گاڑی ہے، گھوڑا گاڑی چلاتا ہے، اور اسی میں ان کا روزی روٹی ہے، جو کماتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام میں گھر جاتا ہے، بیوی بچے کا پیٹ پالتا ہے، بیوی بچے کا پیٹ پالتا ہے، وہی روزمرہ کی زندگی میں ان کی وہی چیز ہے، اسی میں گزر بسر کرتا ہے وہ انسان۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ایک دشمن ان کے گاڑی میں بیٹھ گیا، چور بیٹھ گیا، چور بیٹھ گیا گاڑی میں، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد یہ جو واقعی معنوں میں جدھر سے وہ گاؤں ان کا پہنچتا تھا وہی راستہ دمشق ہی کے راستہ اختیار کیا۔ یہ ان کو معلوم تھا، ہمیشہ ان کو گاڑی چلانا ان کا کام ہی تھا، یہی ان کا پیشہ تھا۔ انہوں نے وہی راستے پہ اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور وہی راستے پہ اپنے گھوڑے کو، گاڑی کو بھگانے لگا۔ لیکن یہ چور جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یہ چور کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں، کہ یہ راستہ جو ہے نا، یہ راستہ بہت دور
اور گھوم کے آپ کو جانا پڑے گا، لیکن مجھے ایک راستہ معلوم ہے، اگر اس راستے سے آپ جائیں گے تب یہ شارٹ کٹ ہے، ایک دم آسانی کے ساتھ، سہل کے ساتھ، پورے آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اب وہ بیچارے سمجھے چلو آسانی سے اگر پہنچ جائیں تو بہتر بات ہے۔ اب ایسا ہوا کہ آسانی کی جگہ پہ وہاں پہ مشکل میں ڈال دیا، ان کو مشکل میں ڈال دیے، جا کر کے ایک جنگل و بیابان میں لے گئے۔ اب وہاں جب پہنچا ہے یہ گاڑی والے جو دمشق سے سفر کراتا تھا لوگوں کو اور روزی روٹی اسی میں چلتا تھا ان کا، وہاں پہ لے کے جب پہنچا ہے وہاں پہ تو وہاں کسی کا سر پڑا ہوا ہے، یہ سر پہ کھوپڑی پڑا ہوا ہے، کسی کا گردن پڑا ہوا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں جدا ہے، یہ خالی وہاں لاشوں کے ڈھیر ہے، لاشوں کے ڈھیر ہے۔ اس منظر کو دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر یہ مصیبت یہ کہاں لا کر کے پھنسا دی؟ کہا تمہاری بھی یہی حشر ہونے والا ہے، تمہاری بھی یہی حشر ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے گاڑی لے لو، آپ پیسے لے لو، جو میں دن بھر محنت کیا ہوں، قد و کاوش کیا ہوں، جو میں کمایا ہوں وہ لے لو، آپ وہ لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے جان بخش دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے مجھے مت مارو، میرے جان بخش دو، بس آپ پیسے لے لو، آپ گاڑی وغیرہ سب لے لو۔ وہ کہتا کہ پیسہ تو میرا ہی ہے، یہ گاڑی بھی میرا ہی ہے، لیکن اگر میں تمہیں چھوڑوں تو میں کہاں بچتا؟ تو اگر جاؤ گے محلوں میں، گاؤں میں اعلان کرو گے، پھر اس کے بعد ہم تک لوگ پہنچیں گے اور میری گرفتاری ہوگی، پھر میں کہاں سے بچ کر نکلوں گا؟ اس لیے تمہارے جان بھی لینا ہے اور پیسے بھی لینا ہے، لیکن آخری خواہش اگر کوئی ہے تو بولو، آخری خواہش کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں جب مصیبت پریشانی کے اندر گھیرتے تھے، آخری خواہش کچھ ہے تو بتاؤ۔ آخری خواہش وہ بتاتا ہے کہ آخری خواہش میری یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے، بس 2 رکعت وسجد واقترب، اپنے رب سے سرگوشی کر لوں، جاتے وقت بھی 2 نماز پڑھ لوں، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں کہہ سکوں کہ اللہ آتے وقت بھی میں نماز ہی میں تھا، نماز پڑھ کر کے آیا ہوں، اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری کر سکوں، اپنے رب سے باتیں کر سکوں، رب کی عدالت میں کھڑا ہو سکوں، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ بندے کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ یہ بندہ اب ایسا ہے، نماز کی حالت میں ہے، ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ چور، اس کے بات کے اوپر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر میں رکوع میں گیا، میرے سر کاٹ دیا، بڑی تکلیف ہوگی۔ اگر سجدے میں گیا تو سجدے کی حالت میں کہیں سر قلم کر دے تو بہت مصیبت زدہ ہے، بڑا پریشانی ہے، اور آسانی کے ساتھ میرا جان لے گا۔ یہ ایسے موقع ہے، ابھی میں تو ہاتھ پاؤں چلاؤں گا، اگر ایسے ڈائریکٹ قتل کرنا چاہے، اگر وہ 100 مارے گا تو میں تو ضرور اپنے دفاع کے لیے میں تو کچھ نہ کچھ کروں گا، لیکن نماز کی حالت میں ہوں سر کٹ جائے گا، رکوع کی حالت میں ہوں سر کٹ جانے کا خدشہ ہے، ڈر و خوف ستا رہے ہیں۔ ان کو قرآن کی بہت سوریں یاد ہے، لیکن ان کے باوجود بھی پڑھنے میں بھول جا رہے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کیوں؟ ڈر و خوف ہے، دہشت زدہ ہے وہ انسان۔ آخر کار ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک آیت آتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اگر تم مصیبت میں پھنستے ہو، پریشانی تمہاری زندگی میں آتی ہے، تو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ کون دیتا ہے؟ االہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا اور بھی ہے؟ ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ آیتیں آتی ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد آتا ہے، ایک چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور آتا ہے اور سامنے سے اس چور کو اچکتا ہے، وہی ان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ انسان وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ نجات پا لیتا ہے، مصیبت سے نکل جاتا ہے، پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ واقعی معنوں میں نماز میں مصیبت سے نکلنے کا چابی ہے یا نہیں؟ مصیبت سے نکلنے کی پریشانی ہے یا نہیں؟ پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، ہم اور آپ وہ یقین نہیں کر رہے۔ اگر واقعی معنوں میں ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یقین پیدا ہو جائے، بھروسہ پیدا ہو جائے، تو ہم اور آپ بھی مصیبت کے اندر پھنسیں گے، پریشانیوں کے اندر پھنسیں گے، تو ہم اور آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ نماز کی طرح لپکیں گے، نماز کی طرح آنے کی کوشش کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگی سمجھیں گے، اور کیا کریں گے؟ نماز ادا کریں گے۔ لیکن ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بس رسمی طور پر میں اور آپ جو نماز ادا کرتے ہیں، رسمی طور پر
من چاہی نماز، رب چاہی نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ رب چاہی نماز اگر ہے تو 5 وقت مسجدوں کو آباد کرنا ہے، رب چاہی اگر نماز ہے تو ہم اور آپ دیگر عبادتیں بھی کریں گے، لیکن من چاہی نماز یعنی ہمارے من میں جب آیا پڑھ لیے، جب من میں نہیں آیا نہیں پڑھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ مزید بے شمار اس طرح سے احادیث ہے، آپ لوگوں کے سامنے سنایا جا سکتا ہے، مزید بے شمار احادیث اس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے مصیبت اور غم میں انسان پھنستا ہے اور تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اگر وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امداد کر لیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، دعا کو سن لیتا ہے۔ جریز ایک بخاری کے اندر روایت ہے، مسلم وغیرہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ جریز ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص ہے، عابد عبادت گزار ہے، عابد و زاہد ہے، عبادت گزار اتنا ہے کہ وہ محلے سے نکل گیا ہے، گاؤں سے نکل گیا ہے، اور نکلنے کے بعد جا کر کے ایک جگہ ایک جنگل میں کٹیا ڈال لیا ہے، ایک جنگل میں جھوپڑی ڈال لیا ہے۔ جھوپڑی ڈالنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہیں پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ اتفاق سے ابھی نماز ہی کی حالت میں ہے، ان کی ماں آ جاتی کہ جریز بیٹا میں تمہاری ماں دروازے پہ ہوں، دروازہ کھولو۔ جریز نماز کی کیفیت میں ہے، جریز سوچ رہے ہیں کہ ماں کے بات کو لبیک کہوں یا رب کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ آخرکار جریز کی ماں غصے میں آ کر کے بد دعا کر کے نکل جاتی ہے کہ اللہ جب تک کہ یہ شخص کسی ایسی بدکار عورت کے منہ نہ دیکھے تب تک ان کا موت نہ آئے، موت نہ آئے۔ دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آخرکار ایک بدکار عورت جریز کے سامنے آتی ہے، آنے کے بعد جریز سے وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، مجھ سے زنا کرو۔ جریز کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ایک عابد و زاہد بندہ ہوں، بھلا یہ اتنا گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہوں، زنا میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرکار وہی بدکار عورت ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے، اور چرواہے کے پاس جانے کے بعد چرواہے سے وہ بدکاری کرتی ہے، زناکاری کرتی ہے، منہ کالا کرتی ہے، اور منہ کالا کرنے کی وجہ سے حمل ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، پیٹ کے اندر بچہ پلنے لگتا ہے۔ آخرکار کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ عورت بچہ جنتی ہے۔ اب لوگ ان کے اہل و عیال آ جاتے ہیں، ان کے گاؤں محلے والے آ جاتے ہیں، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے باوجود بھی کیسے بچہ پیدا ہوا؟ وہ عورت کہہ دیتی ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ جریز کا بچہ ہے، یہ جو بچہ ہے یہ جریز کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر! جریز اللہ کی عبادت گزار بندہ، عابد و زاہد بندہ، آخرکار گاؤں والے محلے والے تیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، جریز ہے، جریز کو جو کٹیا بنایا ہوا تھا، جھوپڑی بنا ہوا تھا جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا، اس کو کیا کرتا ہے؟ پھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، جریز کو بھی پٹائی کرتا ہے۔ بڑی پٹائی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صفائی، میں یہ کام اللہ کے واسطے میں یہ کام نہیں کیا ہوں، مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے، کہیں میرے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ آخرکار گاؤں والے غصے میں ہوتے ہیں، جریز کی پٹائی ہو جاتی ہے، جریز کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ اب جریز وہاں پہ صفائی دینا ہے، وہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس۔ اب ثبوت کہاں سے لائے وہ؟ گواہ کہاں سے لائے وہ؟ اللہ اکبر! نماز کی برکت دیکھیے میرے بھائی، نماز کی برکت دیکھیے میرے بھائی۔ حضرت جریز جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کے پاس جاتا ہے، اور بچے ابھی شیرخوار بچہ ہے، ابھی بول نہیں سکتا ہے بچہ، ابھی گود کا بچہ ہے، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ جریز اپنے ہاتھ سے ذرا کچوکا مارتا ہے اور کہتا ہے اے بچہ، اے غلام، بتا تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول اٹھتا ہے کہ میرا باپ جریز نہیں بلکہ میرا باپ جو ہے فلاں چرواہا ہے، فلاں چرواہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے ہیں، نماز پڑھنے کے پاس جریز وہاں تک پہنچے ہیں اور کہا کہ اے بچہ یا غلام، بتا تیرا باپ کون ہے؟ آخر میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی ہے، میں مصیبت کے اندر گر گیا ہوں، لوگوں کے نظروں میں گر گیا ہوں، میری عزت سب ملیح میٹ ہو گیا ہے،
بتاؤ بچہ تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جریز نہیں، جریز تو ایک سخی انسان ہے، جریز تو ایک عبادت گزار انسان ہے، جریز تو ایک عابد شخص ہے، جریز ایسا حرکت نہیں کر سکتا ہے، یہ بچہ جریز کا نہیں، میں بچہ، میرا باپ جریز نہیں فرا چرواہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قوم والے جمع ہو جاتے ہیں، قریے والے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جریز، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلطی کی ہے، معافی تلافی ہوتی ہے، معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں معاف کر دو، اب تمہاری جو یہ بنا ہوا یہ جھوپڑی جو تھا دیگر لکڑی وغیرہ سے تیار کیا گیا تھا، تمہاری عبادت کی وجہ سے ہم لوگ اتنا خوش ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے سونے کے محل بنا دیتے ہیں، سونے کے محل بنا دیتے ہیں، سونے کے بنا دیتے ہیں، وہاں پہ عبادت گزاری کرو، عبادت کرتے رہو۔ جریز کہتے ہیں میرے بھائی مجھے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے جو چاہیے جو جس طرح سے تھا اسی طرح سے بنا دیا جائے۔ اسی طرح میں بتا یہ رہا ہوں میرے بھائی، مصیبت سے نکلنے کا حل ہے یا نہیں ہے؟ پریشانی سے نکلنے کا حل ہے یا نہیں؟ نماز میں میرے بھائی مصیبت سے نکلنے کا حل ہے، پریشانی سے نکلنے کا حل ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کریں؟ اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ حقیقی معنوں میں اور آپ جو ہیں، ہم اور آپ اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ نماز ویسے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر میرے بھائی ہمارے زندگی میں ایسی نماز آ گئی حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا فرمایا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد چاہو، میری مدد طلب کرو، تمہاری مدد ضرور اللہ کی آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں نے کتنے مثالیں دی، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، وہاں سے نکل گئے۔ وہاں پہ دمشق کا وہ تاجر، وہ تانگا گاڑی والے مصیبت میں پھنس گئے تھے، پریشانی میں پھنس گئے تھے، چور اچکے ان کے سامنے تھا، کھوپڑیاں ان کے سامنے موجود تھی، کئی لاش پڑا ہوا تھا، ایسی گھڑی مصیبت میں انہوں نے رب کو پکارا، نماز کے ذریعے سے مدد چاہی تو وہاں پر بھی مدد آ گئی۔ جریز یہاں پہ ان کا کیا ہے، عزت جانے کا خدشہ ہے، مار پڑ گئی ہے، مصیبت زدہ ہو گیا ہے، کیا زنا بالجبر ان کے اوپر ایسا یہ چیز ان کے اوپر تہمت تھوپ دی گئی ہے۔ آخر کار نماز کے ذریعے سے نماز پڑھتا ہے، پیٹ میں جا کے کچوکا مارتا ہے اور کہتا ہے یہ بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بول اٹھتا کہ میرا باپ تو نہیں بلکہ میرا باپ چرواہا ہے۔ میرے بھائی مصیبت اور پریشانی میں نکلنے کا راستہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کے اندر پھنستے تھے، مصیبتیں ان کی زندگیوں میں آتی تھی، نماز ہی کی طرح جاتے تھے۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی اور نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہر کسی کو معلوم ہوگا، جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کتنا؟ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے، 313 ہے، وہ بھی کتنے؟ 15 سال کی قد و کاوش ہے، 15 سال کی محنت ہے، 313 کی تعداد ہے، اور مسلمانوں کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، مسلمان بے سر و سامان، کوئی سامان نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک جانے کے بعد صحابہ کرام کو ایک وعدہ لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے جب جنگ کے لیے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے سب پیچھے ہٹ گئے تھے اور کہتے جاؤ اور جا کر کے موسیٰ لڑ لے، کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی شریعت کو اپنایا ہے، ہم نے آپ کی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت ہو پریشانی ہو آپ کچھ بھی حکم دیں گے آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم آپ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسا بھی حکم دیں گے۔ تب صاحب اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو وہاں بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ اور ان کے قوم والے لڑ لے، ہم ایسے بات نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی آپ تیار ہیں، جنگ کے اندر چلے گئے، جنگ میں چلیں گے، میدان بدر میں ہے، میدان بدر میں ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آرام کرو کیونکہ تمہیں جنگیں لڑنی ہے، تمہیں اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنا ہے، اپنے دفاع میں لڑنا ہے۔ سارے صحابہ کرام سو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جاتے ہیں، درخت کے نیچے
وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور رات بھر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت، صحیح روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تیرا یہ وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد چاہو۔ اللہ آج ہم مصیبت زدہ ہیں، آج ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، آج یہ 313 کی بڑی محنت اور قد و کاوش کے بعد انہوں نے ایمان لایا ہے۔ اللہ آج یہ 313 کی تعداد اگر مٹ گئی پھر دنیا کے اندر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا سے کیا ہوگا؟ اسلام مٹ جائیں گے۔ اے اللہ آج ہماری امداد کر دے، آج ہماری مدد، آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ ہماری مدد کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ایسا دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھے سے بار بار گر جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی امداد آئے گی، اللہ نے سن لیا ہے، اے اللہ کے نبی اب بس کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد ایک طرح ہے، 313 کی تعداد ایک طرح ہے، کیا ہے؟ تعداد کم ہے، یہاں پہ نماز کے ذریعے مدد لی گئی ہے، دعاؤں کے ذریعے مدد لی گئی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں، مسلمان جیت جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے سرفلندی کے خاطر لڑنے والی لڑائی جنگ بدر جو سن 2 ہجری میں لڑی گئی ہے، نماز اور دعاؤں کے ذریعے سے نجات ملی ہے میرے بھائی۔ تو ہم اور آپ بھی مصیبت کے اندر پھنسے۔ آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت ہمارے سروں پہ ناچ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافر انگنت ہیں۔ میرے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ آپ اپنے شریعت پر پابند رہیں، آپ اپنے شریعت پر اٹل رہیں، ورنہ ایک ایک حقوق دیتے جائیں گے، ایک ایک حقوق چھینتے جائیں گے، اور ہم اور آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے رہیں گے تو نہیں ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ پریشانی جو آئی ہے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، میں بتا دوں آپ کو۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے، ایک سرکاری مسلمان ہوتا ہے۔ سرکاری مسلمان کون؟ مثلا سرکاری مسلمان وہ شخص ہے جن کے آدھار کارڈ میں سرکاری نام پر لکھا ہوا ہے یہ عبداللہ ہے، سرکاری مسلمان، آدھار کارڈ میں تو مسلمان ہے، ووٹر آئی ڈی ہے اس میں مسلمان ہے، ووٹر کارڈ ہے اس میں مسلمان ہے، تو یہ سرکاری مسلمان ہوئے۔ سرکاری مسلمان یعنی بس مسلمان ہے، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے، عید بقرعید پڑھ لیتا ہے، 360 والے نمازی ہے، ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، بس وہ سال میں بھی پڑھتا ہے تو کیا ہے، کبھی لوگوں کے ڈر سے پڑھتا ہے کہ نہیں اگر اس میں بھی نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہے گا، یہ سرکاری مسلمان ہے۔ تو سرکاری مسلمان اگر رہیں گے تو مصیبتیں ہمارے اوپر آئے گی، پریشانیاں ہماری زندگی میں آئے گی، لیکن حقیقی مسلمان اگر بن جائیں گے تو مصیبت نہیں آئے گی، پریشانیاں نہیں آئے گی، اور پریشانیاں آئے گی بھی تو نکلنے کا راستہ نکلے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اور آپ سرکاری مسلمان نہ بن کر کے حقیقی مسلمان بنے، واقعی معنوں میں مومن بنے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مات پڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سستی نہ کرو، کاہلی مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں حاصل ہوگی، بس تم مومن بن جاؤ، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ دوسرا کام جو کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اس پریشانی سے نجات اگر ہمیں اور آپ کو چاہیے تو ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ کے کام کرتے رہیں، لوگوں تک اسلام کی پیغام پہنچاتے رہیں، لوگوں کو قرآن کے پیغام پہنچاتے رہیں، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہنچاتے رہیں۔ کیوں آج غیروں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے؟ اس بنا پہ مصیبتیں آ رہی ہے، اس بنا پہ پریشانیاں آ رہی ہے۔ جو لوگ میڈیا جو بتا رہی ہے پبلک بھی وہی سمجھ رہا، کیوں ان کے پاس حقیقی معنوں میں اسلام نہیں پہنچا ہے۔ اسلام کیا بتاتا ہے، اسلام کا دعوت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ نہیں پہنچاتا ہے۔ میڈیا صرف انہی آیتوں کو کوٹ کرتا ہے اور انہی آیتوں کو پہنچاتا ہے کہ یہ ان لوگوں قرآن کے اندر ایسا ہے کہ جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو، یہ تمام ساری چیزیں بتاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کب وہ آیت نازل ہوئی ہے نہیں پہنچا رہے ہیں، اس لیے ہم سے پبلک بھی بدزن ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا، دعوت کا کام کرنا ہے،
دعوت کا کام کرنا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اگر دعوت کے کام کرتے رہیں گے ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، شریعت کی مدد کرو گے، یعنی اسلام پھیلانے میں مدد کرو گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے، تو اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی، اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی۔ تو بہرحال یہ سے اپنے بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کہ ہمارے مسجدیں غیر آباد ہیں، رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، دیگر مہینے میں مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہے، یعنی وہی نمازی ہو گئے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے اندر سستی و کاہلی کرتے ہیں۔ مولا کریم آج مسلمان تو ہیں لیکن نمازوں سے کوسوں دور ہے، ان کی زندگی میں نماز کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہے، پھر بھی نماز کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں۔ مولا کریم تو تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے، مولا کریم تمام مسلمانوں کو صوم صلاۃ کے پابند بنا دے۔ مولا کریم جو دشمن ہمارے سروں پہ ناچ رہی ہے، مولا کریم ان دشمنوں کو یا تو ہدایت نصیب فرما مولا کریم، یا تو انہیں صفا ہستی سے مٹا دے مولا کریم، انہیں نست نابود کر دے مولا کریم۔ مولا کریم ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایمان بھی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس ایمان تھے مولا کریم، لیکن تیری ذات کے اوپر قوی امید ہے، تیرے ذات کے اوپر قوی بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہی قرآن کے اندر کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے سہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میں ان کے دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج پوتر دن ہے، آج پاک دن ہے، آج جمعہ کے دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی کی زبان سے بھی سنائی ہوئی یہ بات ہے کہ جمعہ کی گھڑی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مولا کریم ہم دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے مولا کریم۔ مولا کریم جو بے نمازی ان کو نمازی بنا دے، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا کر۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔